السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔ ناظرین کرام، دروس رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے یہ کیسی شب قدر۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آمد پر یہ بات بیان فرمائی کہ تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، اور جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا من حرم خیرها فقد حرم، جو اس کے خیر سے، اس رات کی خیر بھلائی سے جو شخص محروم کر دیا گیا وہ بڑا بد نصیب ہے۔ ہر خیر سے وہ گویا کہ محروم کر دیا گیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک میں جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اس کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی ایسے عمل سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو اس لیلۃ القدر کی قدر کی خلاف ورزی کرتا ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ شب قدر 27 رمضان ہی کو ہوتی ہے، جبکہ دسیوں حدیثیں ایسی موجود ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ امی عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ صحابہ کرام کے مختلف اقوال آپ کو ملیں گے کہ کوئی کہتا ہے یہ 21 میں ہے، 23 میں ہے، 25 میں ہے، یعنی جب جس نے سمجھا، جو علامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی علامتیں ہوتی ہیں، لہذا انہوں نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ اس رات لیلۃ القدر تھی۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں کہ شب قدر کے نام پر، لیلۃ القدر کے نام پر کس طرح سے دھاندلی آج مسلمانوں کے معاشرے میں ہے۔ سب سے پہلی برائی تو یہی ہے کہ لوگوں نے اس بات کو لازمی قرار دیا کہ وہ 27ویں شب ہے، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ کو پورے عشرے میں اس کے لیے محنت اور مشقت کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 21، 23، 25، 27، 29 ہر ایک میں عبادت کر کے، محنت کر کے، دعا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر، گڑ گڑا کر کے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رات کا فضل عطا فرما دے۔ اسی طرح سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ 27 کو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مسجدوں کو سجا دیا، اور اس رات میں پھر کہیں شبینہ ہو رہا ہے تو کبھی مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے سوائے عبادت کے، سب کچھ ہو رہا ہے سوائے عبادت کے۔ دراصل لوگوں نے اس کو عبادت کی رات نہیں سمجھا، جیسے بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں کہ جاگنے کی رات ہے۔ بھی جاگتا تو آدمی اور بھی بہت سارے کاموں کے لیے ہے، اور کبھی کبھی تو بہت سارے نوجوان فضولیات کے لیے بھی جاگتے ہیں، صرف جاگنا نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، یہ رات عبادت کی ہے۔ اگر آپ عبادتوں میں اس کو گزاریں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، بلکہ جس طریقے سے بہت سارے نوجوان اس میں خرافات کرتے ہیں اور غلط حرکتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے نہ صرف انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ بہت بڑے گناہوں کے مستحق ہوں گے۔ آپ دیکھیں بہت سارے نوجوان آپ کو ملیں گے سڑکوں پر راتوں میں تیز رفتار کے ساتھ، بری بری آوازوں کے ساتھ اپنی بائکس کو دوڑاتے ہیں، کئی بار حادثات کے شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ اسی طرح سے دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی شرارتیں کرتے ہیں، کہیں کسی کی ڈور بیل بجا رہے ہیں، کبھی کسی سوتے ہوئے کسی مسافر کو اور کسی بیچارے فٹ پاتھ پہ سونے والوں کو جا کر کے پریشان کر رہے ہیں، کبھی جانوروں کو ستا رہے ہیں، اور ہمہ قسم کی بدماشیاں اور برے قسم کے کام یہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سخت بری بات ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین اس لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ آیتیں نازل کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاگ رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کو جگا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کی آج امت مسلمہ اس قدر سے ناقدری کرے، یہ کیسی شب قدر ہے میرے بھائی؟
آپ اسی طریقے سے غور کریں، افسوس ان علماء کرام پر بھی ہوتا ہے، ان نام نہاد علماءوں پر، کہ جو اپنے خطابات میں تو یہ کہیں گے کہ پورے عشرے میں محنت کیجئے، جو یہ کہیں گے کہ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیجئے، لیکن جا کر کے پھر وہی 27ویں تاریخ کو جا کر کے مسجدوں میں بیانات دیں گے، 27ویں تاریخ کے فضائل لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جس طریقے سے وہ 27 کو لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اور 27ویں تاریخ کو لوگوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اگر آپ کو اسی طرح سے کرنا ہے تو آپ 21 کو بھی کیجئے، 23 کو بھی کیجئے، 25 اور 27 اور 29 پانچوں راتوں میں کیجئے نا۔ یہ دوغلی پالیسی ہے ان نام نہاد علماء کرام کی، کہ ایک طرف جب بیان کرنا ہو، جب تحریر کرنی ہو تو کہے کہ پورے عشرے میں محنت کرو، 5 راتوں میں اس کو تلاش کرو، لیکن پھر جا کر کے وہی 27ویں تاریخ کو ساری چیزیں پیش کرتے ہیں۔ عوام تو آپ کے عمل کو دیکھ رہی ہے نا، انہوں نے آپ کی ایک بات سنی، دوسرے کان سے نکال دیا، آپ کی تحریر پڑھی، اس کو بھلا دیا، آپ کے عمل کو وہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ جو اس میں یہ دھاندلی کر رہے ہیں یہ بہت ہی معیوب ہے۔ علماء کرام سے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ آپ کے قول اور آپ کے عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ہم اس رات کو عبادت کی رات بنا کر کے گزاریں، کھانے پینے کی، صرف جاگنے کی، شرارت کرنے کی یہ رات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس لیلۃ القدر کی عظمت کو سمجھیں، اس کے لیے محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس ماہ مبارک میں برکتوں سے ہم کو نوازے، رحمتوں سے نوازے، مغفرتوں سے نوازے، اور خاص طور سے لیلۃ القدر کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔